الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم من أول الدهر إلى أبد الآبدين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اجتماعاً صلوات. اللهم صل على محمد وعلى عالم اسلام میں آج کا دن بہت ہی مصیبت کا دن ہے. اللہ نے اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرمایا ہے جو ان دو آیتوں پر مشتمل ہے. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں چاہے گا اور دوست رکھے گا. تب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اگر تم منہ پھیر لوگے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. تبھی شاعر نے قلم اٹھایا اور کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو اللہ نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اپنی محبت کی دعویٰ کے لیے ایک شرط کو ذکر کیا ہے. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ایمان والوں میں سے وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کو چاہتے ہیں، ان کی دعویٰ کی سچائی کے لیے ایک شرط ہے، وہ ہے کہ فاتبعونی. اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ ایمان والو تمہاری چاہت اور محبت کی دلیل ہوگی رسول کی اتباع، اور اگر تم رسول کی اتباع کرنے میں کامیاب رہے تو اللہ تمہیں چاہے گا. یعنی اب دونوں طرف ایک مومن کی محبت اور چاہت اور اللہ کی محبت اور چاہت مومن کے لیے، ان دونوں کی تصدیق کا معیار ہے محمد کی اتباع.
محمد وآل محمد صلوات. اگر تم محمد کی اتباع کرو گے تو تم اپنے دعویٰ میں سچے رہو گے اور اللہ بھی تمہیں چاہے گا، اور اس اتباع کا اور اللہ کی چاہت کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. محبت جو ہے ایک ہوتی ہے مخلوق کی، ایک محبت ہے خالق کی. مخلوق کی محبت کا انداز مختلف ہے اور خالق کی محبت کا انداز مختلف ہے. جب خالق محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی بندے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اسے چاہتا ہے، یعنی اس کا ارادہ رکھتا ہے. اور اللہ جس شخص کا ارادہ رکھتا ہو وہ کبھی غیر خدا کا ہو ہی نہیں سکتا. بس یہاں سے اگر مسمنات کو لے کر چلتے ہیں کہ اللہ کی محبت یعنی اللہ کا ارادہ، اور جس شخص کو اللہ چاہتا ہے وہ غیر خدا کا ہو ہی نہیں سکتا، تو جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود غیر خدا سے منسلک رہے انہیں اللہ نے کبھی چاہا ہی نہیں. اب اسلام میں ان کے عناوین تو بڑے رہے، بڑے بڑے ایماندار رہے، بڑے مسلمان رہے، سب سے مقرب صحابی کا عنوان رہا، لیکن اللہ نے معیار دیا ہے کہ جو محمد کی اتباع کرے گا اللہ اسے چاہے گا، اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ رہے گا، اور اللہ کا ارادہ جس کے ساتھ رہے گا وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی سے ناانصافی نہیں کرے گا. محمد کی اتباع کا مقصد ہی یہی ہے. بہت ساری صفات اتباع میں آ جاتی ہیں. مختصر محمد کی اتباع اقوال میں کرو اور محمد کی اتباع اوصاف میں کرو، محمد کی اتباع افعال میں کرو. تاریخ میں جائیں، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت اسلام سے پہلے یہ ملتا ہے کہ اہل مکہ آپ کو الصادق الامین کے نام سے پہچانتے تھے. محمد ابن عبداللہ الصادق الامین. ابھی تک نبوت اسلام کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تک محمد بن عبداللہ کی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں ہوا، گو کہ وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے نزدیک اور اللہ کے بنائے ہوئے اوصیاء کے نزدیک ازل سے ابد تک نبی ہیں، رسول ہے، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں. لیکن ظاہری اعلان سے پہلے مشرکین مکہ، کفار مکہ یسمونہ الصادق الامین. یہ بہت بڑی صفتیں ہیں دونوں، باقی صفات سے قطع نظر.
یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو اجتماعی اور معاشرتی حیثیت رکھتی ہیں. نہ صرف اس دور میں بلکہ خلقت انسانیت سے لے کے انتہائی انسانیت تک کا جو معاشرہ ہے ان سب کے لیے ان دو صفتوں کا اہم کردار ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں جائیں تو دیکھیں ان دو صفتوں کا بہت بڑا کردار ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا دوست سچا ہو اور اس کی دوستی سچی ہو. باپ بیٹا چاہتا ہے یہ دونوں کا رشتہ سچا ہو اور دونوں آپس میں سچے ہوں. اسی طرح باقی جتنے بھی تعلقات اور روابط ہیں ہر ایک چاہتا ہے معاشرتی حوالے سے کہ میرا رفیق سچا ہو اور ہماری رفاقت سچی ہو. اس کو دوست رکھتے ہیں. یہ ایک طبیعی چیز ہے. اور جہاں پر سچائی نہ ہو محمد آل محمد صلی اللہ وہاں پر طبیعی طور پر ہر انسان کا نفس کراہت کرتا ہے. اسی سچ کی اہمیت کے لیے بہت ساری آیات کو چھوڑ کر ایک یہ مشہور اور معروف آیت ہے کونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ رہو. سچ کو پسند کریں گے تو سچوں کے ساتھ ہوں گے. خود سچے ہوں گے تو سچوں کا ساتھ پسند کریں گے. تو ہمارے معاشرے میں اس صفت کی بہت اہمیت ہے. دین سے قطع نظر چاہے کوئی دیندار ہو یا نہ ہو اس صفت کی بہت اہمیت ہے انسانیت کے ہاں. اور دین میں چاہے ادیان سماوی ہوں یا دین اسلام ہو تمام ادیان میں اس صفت کو بہت بڑی اہمیت دی گئی. لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. اور اس کے مقابلے میں جو کذب کی صفت ہے اس کی بہت بڑی مذمت کی گئی. تو آج ہمارے معاشرے میں اس صفت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عجیب ایک کیفیت ہو گئی ہے کہ جھوٹ کو مصلحت کا نام دیا جا رہا ہے اور سچ کو ترک کرنے کو مصلحت کا نام دیا جا رہا ہے. جبکہ خاتم الانبیاء جس کی اتباع کا حکم خدا نے دیا ہے جس کی محبت کا حکم ہے اس کا مشہور لقب حتیٰ کفار کے ہاں الصادق ہے. اللہ نے ہمیں کہا کہ فتبعونی میرے محمد کی اتباع کرو. تو سچائی میں کیوں نہیں؟ وہ تو صادق الامین ہے. کونوا مع الصادقین. جو ہدات ہیں وہ صادقین ہیں. ان کے ساتھ کیسے رہو گے؟ محمد کی اتباع کیسے ہوگی؟ تو اگر ہم ترک صدق کو سچائی کے ترک کو مصلحت نہیں گردانتے ہوں گے اور یہ نہیں سمجھیں کہ نہیں یہ مصلحت نہیں ہے مصلحت سچ میں ہی ہے تبھی معاشرے پر وہ آثار مترتب ہوں گے جو ہونے چاہیے. یہ بہت بڑی صفت ہے. اب آتے ہیں الامین کی طرف. کفار مکہ تک
اپنی امانتیں محمد ابن عبداللہ کے پاس چھوڑ کر جاتے تھے. اتنا مشہور تھے کہ تاریخ نے لکھا یسمونہ الصادق الامین. اہل مکہ آپ کو امین کا لقب دیتے تھے. کفار، خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انبیاء کی بات نہیں کر رہا، اوصیاء کی بات نہیں کر رہا، کفار مکہ جو خدا کے منکر ہیں، مشرکین مکہ جو کئی خداؤں کے قائل ہیں، وہ آپ کو امین کا لقب دیتے تھے. اور ہر معاشرے میں نے جیسے کہا، ہر معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں امین کی صفت، اگر ہم اپنی محبت میں سچے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو ہم کم سے کم امین کی صفت میں اتباع کریں اور معاشرے کی برائیوں کو ختم کریں. اللہ نے اس امین کی صفت کو بہت ہی انداز سے بیان کیا ہے. ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات. اللہ نے حکم دیا ہے امانتیں ادا کرو. ولا تخونوا اللہ ورسول وتخونوا اماناتکم. اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور رسول کے ساتھ، اور امانتوں میں خائن نہ بنو، یعنی امین بنو، امانتوں میں خائن نہ بنو. تو محمد کی اتباع کا نتیجہ یہ ہے کہ خائن نہ بنو اور امین بنو، اور امانتوں کو ان کے اہل کے ہاں پہنچا دو. ایک بہت ہی لطیف آیت ہے، الذین لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. مومنوں کی صفت یہ ہے، میں یوں کہوں کہ محمد کے پیروکاروں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے کیے ہوئے عہد کی وفا کرتے ہیں. تو آج میں نے کہا کہ امانت اور امین ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے خاتم الانبیاء کی جسے ہر معاشرے میں ضرورت ہے. ایک مرتبہ ہم میں سے ہر ایک امین ہے اپنے نفس پر. ذرا توجہ ہے، ہم میں سے ہر ایک امین ہے اپنے نفس پر، اور امین ہے اپنے نفس کے علاوہ ایک اور چیز پر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امین ہے تو ہمیشہ دوسری چیزوں پر امین ہے، ہمیشہ کسی امانت پر امین ہے. نہیں، امانت کی گویا کے دو قسمیں ہیں. ایک وہ امانت کہ جو نفس کے علاوہ ہے، ایک وہ امانت جو اللہ نے نفس کی صورت میں تمہارے پاس رکھ دی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو دین اور شریعت نہ ہوتا. تو ہم امین ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص امین ہے اپنے نفس کا، اور امین ہے ہمارے علاوہ، ہمارے نفس کے علاوہ کسی چیز کا. تو دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میں یوں کہتا رہتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا ہے امین ہونا، چونکہ مومن کہتے ہی اسے ہیں جو امین ہو، ورنہ خائن تو مومن ہوتا ہی نہیں. مومن کے اوصاف میں سے ہے امین ہونا، کیونکہ مومن ہی وہ شخص ہے جو متبع رسول ہے. اپنے نفس پر کیسے؟ ایک روایت ہے
کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں ابن آدم، میں نے تمہیں محارم سے بچنے کے آلات دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ محارم سے بچنے کے لیے وسائل دیے ہیں، آلات دیے ہیں۔ نامحرم سے بچنے کے لیے آنکھوں کو بند کرنا دیا ہے، بند کر دو۔ غیبت سے بچنے کے لیے 2 طبقے دیے ہیں، منہ کو بند کر دو۔ اس کے علاوہ اور تو اللہ نے اپنے نفس پر امین کیسے رہنا ہے شریعت کو بیان کر دیا، اور خود اس جسد عنصری میں بھی ایسے اسباب دے دیے جو معاون ہیں امانت کو ادا کرنے کے لیے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ٹھیک ہے کہ نفس ہمیشہ آپ کو اکساتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کی طرف مائل ہونا چاہیے، پسند کرتا ہے، چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ حلال ہو، نفس میں پسند کیا، اور نفس چاہتا ہے، صاف لفظوں میں یوں کہوں کہ نفس کہتا ہے کہ 10 انگلیوں کا زور دے کر اسی چیز کو حاصل کرو۔ یہ نفس امارۃ بالسوء ہے، چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ حلال ہو۔ لیکن اللہ نے اس نفس کو ضبط کے لیے کہا ہے کہ رأس الطاعت الصبر، حرام سے بچو، صبر کرو، یہ اطاعت کا تاج ہے۔ کسی بھی حرام میں پڑنے سے بچو، یہ اطاعت کا تاج ہے۔ اور جو دوسری امانتیں ہیں تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، ہمارے معاشرتی حوالے سے ہیں کہ ہم معاشرے کی نگاہ میں نہیں، معاشرے میں اللہ کی نگاہ میں امین ہوں۔ ایک مرتبہ ہم ہوتے ہیں معاشرے کی نگاہ میں امین ہیں، مولانا صاحب ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، لیکن اس کے تعلقات کیسے ہیں وہ خدا ہی جانتا ہے۔ یہ نہیں، معاشرے کی نگاہ میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں آپ امین ہوں، نہ صرف اپنی عزت کے، ہمسایوں کی عزت کے، دوستوں کی عزت کے۔ اب میں نے عزت لفظ کہہ دیا ہے، اس کے بہت سارے مصادیق ہیں ہمارے معاشرے میں، عزت نفس بھی ہے اور عزت اعراض بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ صفت امین کو اپناؤ معاشرے میں اللہ کی نگاہ میں، نہ کہ لوگوں کی نگاہ میں۔ آپ جس بھی چیز پر امین بنائے جاتے ہیں تو امین رہیے، اس میں خائن نہ بنیے۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، امانتوں میں خائن نہ بنو۔ امانتوں میں خائن بننے سے آٹومیٹیکلی طور پر انسان اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأس العقل معاشرت الناس بالجمیل، عقل کی انتہا ہے،
یا یوں کہہ دیجیے کہ مکمل عقل ہے لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کرنا. ذرا توجہ ہے. اب آپ نے بہت ساری صفات کو اس ایک صفت میں جمع کر دیا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا شاعر نے سمندر کو کوزے میں ڈال دیا ہے. تو امام کا جو کلام ہے بہت ساری صفات کو اس ایک ہی جملے میں پرو دیا ہے. رأس العقل معاشرت الناس بالجمیل. مکمل عقل والا انسان وہ ہے جو حسن معاشرت رکھتا ہو. اب حسن معاشرت میں بہت ساری صفات آ جاتی ہیں. ان بہت ساری صفات میں یہ دو صفتیں بھی آ جاتی ہیں الصادق الامین. توجہ ہے. تو آپ نے اس مختصر جملے میں ان تمام صفتوں کو بیان کر دیا اور آگے فرمایا وَبِالْعَقْلِ تُدْرَكُ الدَّارَانِ جَمِيعًا. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو پورے نمونے سے پالے تو وہ عاقل ہونا چاہیے. عقل کے بغیر نہ دنیا حاصل ہوگی نہ آخرت حاصل ہوگی. عقل کے بغیر خسر الدنیا و خسر الآخرہ. عقل نہیں ہوگی دھوکہ دہی ہوگا خیانت ہوگی تو دنیا میں خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ. ومن حرم من العقل حرمهما جميعا. جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دنیا اور آخرت نہیں ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی اگر مصیبت آتی ہے پیش تو وہ میری مصیبت کو یاد کیا کرے اس کی مصیبت آسان ہو جائے گی. اللہ جانے مسلم امت مسلمہ نے اس معنی کو کتنا ادراک کیا کہ اللہ کے رسول کا جانا اللہ کے رسول کا ہم سے اوجھل ہونا اللہ کے رسول کا ہم سے غائب ہو جانا بہت بڑی مصیبت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کاش ہم سمجھ پاتے. آئے اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات بہت بڑی مصیبت کیسے ہے. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو امیر المومنین علیہ السلام کو بلوایا اور دیر تک آپ سے سرگوشی کرتے رہے. اس کے بعد فرمایا اے علی تم میرے وارث ہو تم میرے وصی ہو. اس کے ساتھ جا کے نوید بھی دے دی اے علی جب میں مر جاؤں گا تو قوموں کی دلوں میں جو دشمنیاں ہیں جو کینے ہیں جو بغض ہیں وہ ظاہر ہو پڑیں گے اور تمہارا حق تم سے چھین لیں گے. سیدہ کا یہ سننا تھا عزاداران امام حسین عزاداران نبی خاتم الانبیاء. سیدہ کا یہ سننا تھا بقت فاطمہ والحسن والحسین. او سیدہ رو پڑی ہیں حسن کریم رو پڑے ہیں حسین شہید کربلا رو پڑے ہیں. جب یہ رونا اور گریا خاتم الانبیاء نے دیکھا تو فرمایا فاطمہ تم تو سید النساء ہو کیوں رو رہی ہو. تو بی بی نے جواب دیا بابا تمہارے بعد ہم ضائع ہو جائیں گے بابا تمہارے بعد ہمیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی
سب سے پہلے سیدہ کی وفات کی نوید دی گئی. عزاداران خاتم المرسلین و حسن مجتبیٰ. تو یہاں پر بی بی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے بابا کے جانے کی دیر ہے. وہ لوگ جو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور میرے بابا کے جانے کی دیر ہے، وہی لوگ زہرا کے دروازے پہ آگ لے کر آئیں گے. وہی لوگ سیدۃ النساء کے دروازے پہ آگ لے کر آئیں گے. اس دروازے پر آگ لے کر آئیں گے جس دروازے پر خاتم الانبیاء آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ. سلام ہو اس گھرانے پر کہ جو نبوت کا گھرانہ ہے. سلام ہو اس خانوادے پر کہ جہاں پر ملائکوں کا آنا جانا ہے. ہاں مومنین، وہ دروازہ جہاں پر نبی آ کے سلام کرتے تھے، وہ دروازہ جہاں کہ جبریل کہتا تھا انا خیات الحسنین، جانے کی دیر تھی. ابھی جو ہے محمد کی قبر خشک بھی نہیں ہوئی ہے، زہرا کے دروازے پہ آگ لے کر آئے ہیں. ہاں یہی بات تھی کہ خاتم الانبیاء کہہ رہے تھے اذکرکم اہل بیتی، میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. مسلمانوں نے بہت اچھا خیال رکھا، بار بار کہتے تھے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. بہت اچھا خیال رکھا، ایسا خیال رکھا کہ سیدہ کے دروازے پر آگ لے کر آئے اور علی کی گردن میں رسی ڈال کر دربار میں کھینچ کے لے گئے اور بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا. بہت خیال رکھا عزاداران امام، بہت خیال رکھا. ویسا خیال رکھا کہ حسن کو زہر ہی دے دیا. ہاں عزاداران حسن مجتبیٰ، جب امام کو زہر دے دیا گیا ہے نا، تو امام کے زہر کے اثر سے جگر کے ٹکڑے باہر نکل رہے ہیں. امام کے جگر کے ٹکڑے زہر کے اثر سے باہر تو نکل رہے تھے، لیکن امام کا رنگ زہر کی طرح پیلا ہو گیا ہے. امام حسین نے جب یہ حال دیکھا تو رونا شروع کر دیا. تو آپ نے پوچھا حسین کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ جو یہ حال آپ کا دیکھ رہا ہوں اس لیے گریہ کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا حسین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے دن اور مصیبت کی طرح کوئی مصیبت نہیں ہوگی. ہاں آپ نے سچ کہا تھا. کربلا میں آئیے حسین تنہا رہ گیا، نواز رسول تنہا رہ گیا، اہل بیت سارے ایک ایک کے چلے گئے. قاسم بھی چلا گیا، علی اکبر بھی چلا گیا اور عباس بھی چلا گیا. اب حسین باقی ہیں. حسین وہ تھے کہ جس سے مسلمانوں کو تسلی ہوتی تھی کہ خامس آل ابا ابھی تک زندہ ہیں. تو حسین علیہ السلام کربلا میں جب اکیلے رہ گئے، میدان میں لڑتے رہے اور بار بار خیموں کے پاس آ کر بیویوں کو تسلی دینے کے لیے پڑھتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہاں میرے مولا حسین وہ وقت بھی آیا جب تیروں کی بارش ہوئی، حسین کا تن اکیلا اور کئی سو تیروں کی برسات.
ہاں وہ وقت بھی آیا جب حسین کا جنازہ تیروں پر تھا نہ زمین پہ تھا. تو لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ امام حسن نے یہ کہہ دیا کہ آج کی میری مصیبت اس دن کے مصیبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تب بھی حسن جو تھے نواسے رسول ہیں، نواسے رسول کو زہر تو دے دی گئی ہے، اب میرے امام اس دنیا سے چلے گئے ہیں. وصیت کی تھی کہ نانا رسول کے روزے کے پاس دفن کرنا. ہاں امام حسین جب امام حسن مظلوم کا جنازہ لے کر آئے اور مسلمانوں نے کیا استقبال کیا. جنازے کو لانے کی دیر تھی، تیروں کی برسات ہوئی. حسن مظلوم جو زہر تو پہلے کھا چکا تھا، اب وہ مظلوم اب اس مظلوم کا جنازہ تیر کھا رہا ہے. تیر کھانے کے بعد کفن جو سفید تھا وہ لہو لہان ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا